چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کتاب الطہارہ کا ہمارا سمجھ لیں کہ لاسٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے ہم کتاب الطہارہ کو سمیٹ لیں۔ تو کتاب الطہارہ میں ابھی تک ہم نے 3 میجر ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں۔ ایک تو پانی کے حوالے سے ہماری ڈسکشن رہی ہے فرسٹ لیکچر میں، اس کی اقسام اور پانی کے مسائل۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نجاست کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے کس چیز کو نجس کہا ہے، اس کو ہم نے اس لیے پڑھا کیونکہ ہمیں نجاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور طہارت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو نجاست سے پاک کرنا۔ وراثت وہ ہم اب اس میں نا نیکسٹ اس میں کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ میں نے گروپ میں میسج کیا تھا نا کہ اتوار والے دن ہم فقہ پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم سے سارا اگر ہم ڈال دیں نا اس کو تو مشکل ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایک ہفتہ ہضم کریں کل کے لیکچر کو، تو نیکسٹ لیکچر جو ہے نا پھر آپ اس کو ہضم کرنے کے قابل ہوں گے۔ تیسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا سنن فطرت کو، ٹھیک ہے۔ سنن فطرت جو ہے ہم نے کہا تھا کہ ان ٹوٹل 10 ہیں، اور ان سب کا تعلق بھی انسان کی طہارت سے ہے، بدن کی صفائی سے ہے، ستھرائی سے ہے، پاکیزگی سے ہے۔ کیونکہ ظاہر کی جو پاکیزگی ہے وہ انسان کے باطن کی پاکیزگی کو بھی متاثر کرتی ہے، اس لیے دین نے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی اور طہارت پہ زور دیا۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وضو۔ طہارت کے مسائل میں بہت اہم چیپٹر ہے وضو کا۔ جہاں تک وضو کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، تو بہت ساری روایات ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ لوگوں نے وہ کتابیں تو لے لی ہیں نا، یا اس کو کم از کم ڈاؤن لوڈ کر لیں ہیں۔ یہ فقہ السنہ کتاب جو ہے وہ خرید لیں، یا کم از کم اس کو گوگل کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، عاصم الحداد کی۔ اور ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ رکھیں گے تو چیزیں جو ہے نا وہ ذہن نشین ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر سب باتیں کلاس میں ڈسکشن میں نہیں آ سکتی، تو ایک موٹی موٹی بات ڈسکشن میں آ جاتی ہے، تفصیلی طور پہ آپ کتاب کنسلٹ کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ سنابجی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اس کے منہ کے ذریعے سے اس کی خطائیں جو اس نے کی ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام اعضاء کا معاملہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وضو جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وضو میں ہم جن جن اعضاء کو دھوتے ہیں ان اعضاء سے جو جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھ پہ ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے، یعنی اپنی امتیوں کو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے تم دیکھتے ہو کہ گھوڑوں کی ایک قطار ہے، کالے رنگ کے گھوڑے ہیں۔ اب ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کی وہ ہیں تو کالے رنگ کے، لیکن ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں جو ہے وہ سفید رنگ کے ہیں۔ یہ تمہارے گھوڑے ہیں، تو کیا تم گھوڑوں کی، کالے رنگ کے گھوڑوں کی قطار میں ایسے گھوڑوں کو پہچان لو گے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں پہچان لیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں بھی اپنے امتیوں کو اسی طرح سے قیامت والے دن پہچانوں گا کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں جو ہے وہ وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے اس کی فضیلت میں کافی ساری روایات کا تذکرہ کیا۔ نیکسٹ چیز کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس کے شرعی احکام کی طرف۔ فرائض، وضو کے فرائض۔
فرض سے مراد وہ ضروری چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو وہ کام ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سنن یعنی فرائض اگر اوبلیگیٹری پارٹس ہیں تو سنن کیا ہیں؟ نان اوبلیگیٹری پارٹس ہیں. یعنی وہ چیزیں جو کہ پریفرڈ ہیں. وضو میں جن کا کرنا پریفرڈ ہے، لازم نہیں ہے، ان کو ہم سنن کہیں گے. نواقص، ناقص کی جمع وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک. فرائض میں سب سے پہلے نیت. انما الاعمال بالنیات. عام طور فقہا نے جو ہے وہ نیت کو وضو کے فرائض میں شامل کیا. کیوں؟ وہ جو معروف حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیت پر ہے. وہ کہتے ہیں نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا. تو وضو کی نیت کرے گا تو وضو ہوگا، اگر نہیں کرے گا وضو کی نیت تو وضو نہیں ہوگا، بھلے اس نے وضو کیا ہو. اور نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے. البتہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نیت کرنا فرائض میں نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ نیت جو ہے وہ وضو کی سنن میں ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ وضو میں جو نیت کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے؟ کہ جیسے آپ بارش میں جا رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آپ کے وضو کے اعضاء دھل گئے تو آپ کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ تو بارش میں نکلے ہیں نا، وضو کی نیت تو نہیں نہ ہوگی. راستے میں آپ جا رہے تھے، آپ کے دوست نے آپ کو دھکا دیا، آپ نہر میں گر گئے، آپ کے وضو کے اعضاء دھل گئے تو آپ کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک نیت جو ہے وہ ضروری، مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے نا میں باقاعدہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور میری وضو کی نیت نہ ہو. مطلب اتنا تو نہیں ہے نا، کوئی خالی و ذہن تو نہیں نہ ہو سکتا بندہ. اس سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پہ اگر کسی کے وضو کے اعضاء دھل جائیں، اتفاقی طور پہ، حادثاتی طور پہ، تو اس کا بھی وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک. لیکن عام طور پہ فقہا نے نیت کو کیا کیا ہے؟ وضو کے فرائض میں شامل کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا. یہی بات درست معلوم ہوتی ہے. عام طور پہ جیسے ہم غسل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک سوال آتا ہے، غسل کر لیتے ہیں تو اب کیا اس غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو اگر تو پہلے وضو کی نیت کی تھی، وضو کی نیت پہلے اگر کی تھی تو پھر وضو ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں. کیونکہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد علیحدہ سے وضو نہیں کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن غسل میں وضو شامل ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ کسی نے غسل کر لیا، وضو کیا ہی نہیں، بغیر وضو کے غسل عام طور پہ لوگ کر لیتے ہیں نا، تو کیا اس کو وضو کفایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا وہ جو غسل ہے وہ وضو کے لیے تبھی کفایت کرے گا جب اس نے پہلے وضو کی نیت کی ہو، ورنہ نہیں. دوسرا کیا ہے؟ چہرہ دھونا. اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، فاغسلوا وجوہکم. جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے دھو لیا کرو. یہ تو سب کے نزدیک ہے. البتہ امام احمد نے یہ بات کہی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی فرائض میں ہے. کیوں فرائض میں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں چہرہ دھونے میں داخل ہیں. اب دیکھیں نا ان کا استدلال جو ہے وہ کیسے، اس میں فرق کیسے پڑتا ہے. باقی فقہا نے اس کو فرائض میں شامل نہیں کیا، کلی کرنے کو یا ناک جھاڑنے کو.
لیکن امام احمد نے ان دونوں کو بھی فرائض میں شامل کیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ دھونے سے مراد، قرآن کے حکم سے مراد یہ دونوں کام بھی ہیں، کیونکہ یہ دونوں چہرے کی حدود میں شامل ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ بازو دھونا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کونیوں تک۔ کونیوں تک سے مراد کیا ہے؟ کونیوں سمیت۔ چوتھا کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو ہیں۔ کتنے سر کا مسح کرنا، اس میں پھر اختلاف ہو گیا۔ قرآن نے تو حکم دیا نا کہ اپنے سر کا مسح کرو، وامسحوا برؤوسکم، تو وامسحوا برؤوسکم با یہاں پہ جو داخل کی گئی ہے نا، اس وجہ سے اختلاف ہوا ہے کہ یہ با کون سی ہے۔ با جو ہے وہ 17 معنی میں استعمال ہوئی ہے، تو اناف یہ کہتے ہیں یہ با تبعیض کی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ بعض سر کا رسا کر، سر کے بعض حصے کا مسح کرنا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں 1/4 سر کا مسح کر لے تو کفایت کر جاتا ہے۔ شوافی بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض سر کا مسح کر لے، انہوں نے بعض کا معنی یہ کر لیا جیسے 4 انگل کے برابر سر کا مسح کر لے تو کافی ہے، یعنی سر کے ایک حصے کا، ٹھیک ہے۔ تو اناف اور شوافی کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے ایک حصے کا مسح، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ اس طرف گئے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ پاؤں دھونا، بیان کے لیے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹھیک ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت۔ نہیں، وہ اس کے اوپر عطف نہیں نہ پڑ رہا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ برؤوسکم ہے، یہ کیا ہے؟ ارجلکم ہے، اس کا عطف پیچھے پڑ رہا ہے فاغسلوا کے مفعول پہ۔ ہاں، وہ اسی لیے مسح کرتے ہیں، لیکن وہ بنتا نہیں ہے نا، گرامیٹیکلی نہیں بنتا۔ اگر مسح بنتا تو یوں آیت ہوتی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، دونوں پہ کسرہ ہوتی نا، وَأَرْجُلَكُمْ ہے، تو یہ پیچھے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، دونوں نصب میں، ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ سارے تو ظاہری بات ہے، پڑھتے تو چلے آ رہے ہیں، پڑھتے تو چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ بھی ہے، اصل میں اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس پہ نہیں۔ تو پاؤں دھونا، ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایڑیوں کو اور ٹخنوں کو دھونا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعید ہے، ویل للعقاب من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے ان کی ایڑیاں یا ان کے ٹخنے جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں، تو آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ یہ جتنا ایسا خشک رہ جاتا ہے یہ یوں سمجھو جیسے جہنم کی آگ میں جلے گا، مطلب ایک شدت کا انداز اختیار کیا کہ وضو میں ایسے سستی نہیں کرنی، جب کرنا ہے تو پھر اچھے سے کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن نے اس پہ زور نہیں دیا، قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ انداز بہت ساری روایات میں آ جاتا ہے، بہت سارے مسائل میں۔ تو اسالیب جو ہیں عربی زبان کے وہ ہم نے اصول فقہ میں پڑھے ہیں، اصول فقہ میں ہماری یہی بات مطلب پڑھنے کی ہوتی ہے، کون سے اسلوب سے فرض ثابت ہوتا ہے، کون سے اسلوب سے حرام ثابت ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو ایک سختی کا اسلوب ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرض ثابت ہو،
یہ اصول فقہ کی بات ہے. جب ہم امر اور نہیں کا بیان پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ترتیب. ترتیب جو ہے وہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے. یعنی وضو میں ترتیب، ایک ترتیب سے وضو کرنا، جس ترتیب سے وہ ہے. اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے کہ جی پہلے پاؤں دھو لے بعد میں چہرہ دھو لے تو اس کا وضو ہو جائے گا، تو کچھ فقہا کہتے ہیں ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ کون ہے؟ امام احمد اور امام شافعی. وہ یہ کہتے ہیں ترتیب بھی فرض ہے، وضو میں ترتیب بھی فرض ہے. یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، وضو میں ترتیب بھی فرض ہے، کیونکہ یہ عبادات میں سے ہے نا، اور عبادات میں ترتیب کی بڑی اہمیت ہے. جیسے اب نماز میں سجدہ پہلے کر لے، رکوع بعد میں کر لے، سلام پہلے پھیر کے بعد میں تکبیر تحریمہ کر لے، نہیں نا، وہ ایسی وہ عبادات کی شکل بگڑ جائے گی نا. تو عبادات جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو فرائض میں شامل کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ترتیب سے ہٹ کے کیا ہی نہیں ہے نا، کبھی ان کو ترتیب سے ہٹ کے نہیں کیا. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب اس میں کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاں کبھی خطاً ایسا ہو گیا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ، جیسے اگر نماز میں بھی ہوا تو آپ نے سجدہ سہو کیا. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، سر کے مسح میں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر کچھ سر کا مسح بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سر کا مسح کیا، یعنی یہاں سے شروع کیا، پیچھے گدی تک لے کے گئے، اور پھر پیچھے سے لے کے آئی یہاں تک، جیسے عام طور پہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ ہے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا ہوتا تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ امامے کو تھوڑا سا، جیسے یہ ہم نے ٹوپی پہنی ہے، یہ تھوڑا سا اوپر کرتے اور یہ ٹچ کیا اور باقی امامے کے اوپر مسح کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب کسی نے ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، یا کسی خاتون نے جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے، تو بس وہ تھوڑا سا آگے سے جو ہے وہ اس کو کر کے گیلے پانی سے مسح کر کے سر کے کچھ بالوں کا، تو وہ کفایت کرتا ہے، یعنی وہ مسح ہو جاتا ہے. باقی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کریں، یا عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا. ٹھیک ہے، کہ پیچھے پوری گدی تک لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. وضو کی سنتیں. نیکسٹ کیا ہے کہ جی وضو کی سنتیں. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف درجے کی ہیں، ایک بار یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک، لیکن مجموعی طور پہ جیسے ہم نے اصول حدیث پڑھی تھی نا، آپ وہ چیزیں ہم ریلیٹ کر رہے ہیں نا، تو مجموعی طور پہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، جسے ہم حسن لغیری کہتے ہیں. تو اس لیے اس سے فقہا نے استدلال کر لیا. اب البتہ اس میں اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں بسم اللہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بعض کہتے ہیں صرف بسم اللہ یہ الفاظ، اور یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے، صرف بسم اللہ کے الفاظ، پوری بسم اللہ نہیں. دوسرا مسواک کرنا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کر دوں گا تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو کیا کرتا؟ مسواک کا حکم دیتا. اس کو کہتے ہیں ہم النبی. یہ جو حدیث میں بات ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کا ارادہ کیا لیکن وہ کام کیا نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سنت ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم ہا میم میم، ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے وہ سنت میں شامل ہے. سنت کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں؟ تو اصول حدیث پڑھ لی ہے نا، اللہ کے وسلم کا قول، فعل اور تقریر. تو امام شافعی نے ایک چوتھی چیز کا اضافہ کیا ہے، قول، فعل، تقریر پلس ہم.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں ان کو کسی وجہ سے، کسی حکمت سے، تو امام شافعی کہتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اور یہ امام شافعی کی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا تراویح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کی ہر رات کو نکلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کتنے دن ہیں؟ صرف 3 دن نکلے۔ دوسری سے جو ہے وہ سنن سے معلوم ہوا نا کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا، حکم دینے کا۔ یہ جو بات ہے نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا آپ نے حکم دیا وہ فرض نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مستحب بھی بیسیکلی حکم ہی ہوتا ہے، امر بعض اوقات لازم معنی میں ہوتا ہے، امر بعض اوقات غیر لازم معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب لازم معنی میں ہو تو وہ واجب اور فرض ہوتا ہے، جب غیر لازم معنی میں ہو تو وہ مستحب ہوتا ہے۔ نہیں، آپ لوگ بات نہیں سمجھ رہے۔ یہ روایت مسواک کرنے کی دلیل نہیں ہے، مسواک کرنے کی تو حدیثیں جو ہے چیپٹرز بڑے پڑے ہیں۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے امام شافعی کے نزدیک کہ کوئی عالم دین اپنے فالوورز کو، کوئی والد اپنی اولاد کو حکم دے سکتا ہے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ دھونا ایک تو وضو کے لیے، اور دوسرا ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ اپنے ہاتھ دھو۔ یہ بھی سنن میں سے ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کلی کرنا، ٹھیک ہے، واضح ہے کلی کرنا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ناک جھاڑنا۔ ناک جھاڑنا یعنی ناک کی صفائی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ چہرے کے اندر، باقیوں کے نزدیک سنت، انہوں نے اس کو چہرے میں شمار نہیں نہ کیا۔ داڑھی کا خلال، داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ خلال سے مراد یہ ہے کہ جب چہرہ دھوئے تو پانی جو ہے نا اس کو جڑ تک پہنچانے کی کوشش کرے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہ پہنچ بھی جائے۔ خلال ایک ایفرٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی، ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے۔ جی، خلال کا مطلب ہوتا ہے مطلب خلت سے ہے نا، گہرائی تک کسی چیز کو پہنچانا، اسی سے لفظ خلیل بنا ہے نا، جو بہت قریبی دوست ہوتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو پانی کو جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ کوئی حرج نہیں، ہاں، سکن کا گیلا ہونا ضروری نہیں ہے، خلال کرنا، خلال کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلال کا حکم دیا، بہرحال مطلب بڑی چیز ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی وضو کے سنن میں سے۔ ویسے تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر پانی کم ہے تو 2 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے، اور پانی کم ہے تو ہر عضو کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے۔
ویسے بھی کر سکتا ہے. دیکھیے سنت 3 مرتبہ ہے نا، فرض 1 مرتبہ دھونے سے ادا ہو جاتا ہے. یہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک فرض ہے پے در پے دھونا. پے در پے دھونا سمجھ رہے ہیں؟ تسلسل کے ساتھ دھونا. مطلب آپ نے وضو شروع کیا، ٹھیک ہے، ابھی چہرہ دھونے تک پہنچے تھے کہ ادھر سے فون کال آ گئی، آپ نے کال سننا شروع کر دی، آدھا گھنٹہ اس میں لگا دیا. اب کہا اس کے بعد بازو دھو لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یا بچے نے وضو کرنا شروع کیا، ادھر سے اماں نے آواز دی آ کے ناشتہ کر لو، ناشتے کے لیے گیا، گھنٹہ وہاں پہ لگایا، واپس آ کے اس نے کہا پاؤں دھونے رہتے تھے، پاؤں دھو لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مالکیہ اور حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ پے در پے لگاتار وضو، جسے کہتے ہیں ایک سٹنگ میں وضو کرنا، وہ ضرور، ہاں یکے بعد دیگرے. وہ کہتے ہیں سنن میں ہے نا، ہاں یہ کہتے ہیں فرائض میں. کانوں کا مسح کرنا، کانوں سے مراد یہ کانوں کی جو پچھلی سائیڈ ہے یہاں پہ مسح کرنا ہے. گردن کا مسح جو ہے وہ سنت میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو علیحدہ سے پانی لے کے مسح کرتے ہیں وہ سنن میں نہیں. ہاں بعض روایات میں یہ ضرور آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھ پیچھے گدی تک لے گئے. اس کو اگر آپ کہیں گردن کا مسح تو ٹھیک ہے، اور اس کو پھر واپس لے آئے. علیحدہ سے کوئی گردن کا مسح نہیں ہے. دھونے میں مبالغہ کرنا، یہ نہیں اس کا مسح سے تعلق نہیں. وہ تو ویسے ہی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کا وضو کے مسح سے کوئی تعلق نہیں. مطلب وہ اس طرح سے سنت میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے. دھونے میں مبالغہ کرنا یعنی وضو کے اعضاء دھونے میں مبالغہ کرنا. مراد کیا ہے؟ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح سے مل کے دھونا. اس کا بھی ذکر آیا ہے نا احادیث میں. پانی میں اسراف سے بچنا یعنی پانی ضائع نہیں کرنا. ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہنے لگا وضو میں کتنا پانی استعمال کروں؟ تو انہوں نے کہا 1 مد کافی ہے، 1 مد. تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے وہ لوگ جو ٹوٹی کھول کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، برش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پانی کھولا ہوا ہے. ظاہری بات ہے اب اس کا تو حساب ہوگا نا. کرنے والے 1 لوٹے سے غسل بھی کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں نا، سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں پانی زیادہ استعمال کرنے کے. جہاں پانی جو ہے وہ کم ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان کی عادت کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے بھائی اتنے پانی سے تو ہم غسل بھی کر سکتے ہیں. عادت کی بات ہے نا. وہ پانی جب زیادہ ہے تو ذہن بھی جو ہے وہ زیادہ کھلا ہے. تو دوسری جو روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن بہرحال مانن یہ روایت درست ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حضرت سعد کے پاس سے گزرے یا کسی چشمے کے کنارے، تو انہوں نے کہا بھائی تھوڑا احتیاط سے. تو حضرت سعد کہنے لگے یہاں بھی پانی کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ بھی اسراف ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو پھر بھی اسراف ہوگا. نیکسٹ کیا ہے؟ دعا پڑھنا. اچھا، وضو کے درمیان میں جو دعائیں منقول ہیں وہ ضعیف روایات، ٹھیک ہے. وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے یہ جو دعائیں منقول ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے وہ پڑھنی چاہیے، وہ روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. لیکن وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ
تقریباً ثابت ہیں، خاص طور پہ یہ جو کلمہ کا ورد کرنا ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ الفاظ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یعنی تمام سے مراد 8 دروازے. ایک اور روایت بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اس روایت کی سند میں بھی ضعف ہے، کمزوری ہے، یا وہ کہتے ہیں جی مضطرب روایت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اہم بات ہے، ہمارے ہاں اہل حدیثوں نے کچھ معاملات میں بلا وجہ کی سختی کی ہے. یہ جو کہتے ہیں بھائی ضعیف روایت ہے، تو اب کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ بدعت ہے. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں. ضعیف روایت پہ عمل اس وقت بدعت ہو سکتا ہے جب وہ اس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے سنت کا اور وہ عمل کر لیتا ہے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. وہ آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ہمارے جو استاذ ہیں تو مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب ہیں، تو جب یہ واقعہ ہوا تھا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ جو ایک شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے بیت اللہ کو جو ہے وہ اپنے حصار میں لے لیا تھا. ہاں، تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت حرم میں تھا، تو وہ آئے اور انہوں نے اچانک ہی وہ قبضہ کر لیا. گنز وغیرہ تھیں ان کے پاس، ایک عجیب خوف کی سی فضا تھی. تو کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، باہر لوگوں کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو وہ پولیٹیکل تھا، یا ان کا حکومت کے ساتھ جو بھی ریاست کے ساتھ معاملہ تھا. وہ عام لوگ جو وہاں پہ تھے ان کا ان کے ساتھ کیا کوئی جھگڑا ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہمارے یہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دعاؤں کی کتابیں لے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کتابیں، اور عام طور پہ وہ مستند نہیں ہوتی، مسنون یا معصور دعائیں نہیں ہوتی. تو وہ ایک آیا اس کے پاس اور اس نے اس کی کتاب اس کے ہاتھ سے ایسے کھینچی، وہ جو پاکستانی تھا، مطلب ان انقلابیوں میں سے یا خارجیوں میں سے، کھینچ کے اس نے کتاب ایک نظر دیکھی، اس نے کہا یہ تو بدعت ہے، کیا کر رہے ہو، اس کو عربی میں کہا، اور اس کو جھاڑا اچھا خاصا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پھر کہا، کیونکہ اب ان کو تو عربی بھی آتی تھی، کہتے ہیں میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ تو بیچارہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت اگر یہ اپنی زبان میں دعا کرے تو کیا اس کے لیے جائز ہے وہ دعا کرنا؟ کہتا بالکل جائز ہے. کہتا میں نے اسے کہا کہ اگر یہ اپنی زبان میں دعا کرے گا تو کیا وہ مسنون دعا ہوگی؟ کہنے لگا نہیں. کہتے جیسی میں نے یہ بات کہی نا تو فوراً وہ ایک دم سے جیسے اس کو جھٹکا لگا، چونک گیا. کہتا یہ لے لو پڑھ لو. تو مطلب وہ لوگ بڑے سیدھے تھے اس معاملے میں کہ کوئی چیز سمجھ آ جاتی تو بس ٹھیک ہے. تو دعا جو ہے نا، دعا تو آپ اپنی زبان میں کر لیں، کوئی بھی دعا کر لیں. اب ایک دعا مجھے اچھی لگتی ہے، بھلے وہ ضعیف روایت میں ہے، تو بطور دعا تو میں کر سکتا ہوں نا، اس کو کر سکتا ہوں. آگے اس کی ترویج بھی کر سکتے ہیں، سنت ہاں سمجھ کے نہیں، ہاں، سنت کا اس کا عقیدہ نہ رکھے. اس کا مطلب پتہ ہوگا جی اچھی تو تب لگے گی جب اس کا مطلب پتہ ہوگا، نہیں تو ساری عربی کی جو بھی عبارات ہیں وہ سب ایک جیسی. تو جس کو مطلب نہیں پتہ وہ کیا سمجھ کے پڑھ رہا ہے، سمجھ بھی پڑھ رہا ہے. نہیں، عام طور پہ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا مطلب کا. تو دیکھیں بات یہ ہے
کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی قائل ہیں نا ضعیف روایات پہ عمل کے، کچھ لوگ تو ویسے ہی قائل ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب پڑھ سکتے ہیں۔ ضعیف روایت کے بارے میں ابن حجر نے یہ بات کی ہے کہ 3 شرائط کے ساتھ اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اب اختلاف تو ہے نا، خود محدثین کا اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سنت ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، ایک اچھا عمل ہونے کے اعتبار سے اس پہ عمل کر لیں۔ 2 رکعت کا اہتمام، یعنی وضو کے بعد، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اس کی اصل جو ہے وہ دین سے ثابت ہو، اس عمل کی اصل دین سے ثابت ہو، اور ذوف جو ہے وہ زیادہ قوی نہ ہو، شدید نہ ہو۔ یہ اصول حدیث میں شاید بات گزری ہو، واللہ عالم، مجھے یاد نہیں ہے کہیں پہ۔ سنت ہونے کا عقیدہ ہے، اس میں یہ بھی چیز بھی شامل ہے کہ اگر کوئی اس میں کوئی فضیلت ہے تو اس کو بھی وہ سمجھے۔ ہاں فضیلت ہے جیسے اگر، تو وہ اس کو، کیونکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے نا، فضیلت تو صحیح روایت سے ہی ثابت ہوگی، بس وہ اس کو بطور ایک اچھا عمل ہونے کے اختیار کر سکتے ہیں۔ ابھی ذہن میں میرے مطلب نظر سے نہیں ہے۔ شامل کرنے کو بدت بھی تو پایا جاتا ہے، اچھی بدت بھی ہم جس کو اچھے عمل کرنے کو بدت بھی۔ ہاں اچھا عمل مراد وہی ہے جو اصلاً دین سے ثابت ہو، کوئی نیا اچھا عمل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کیا کرتے ہیں جی، مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، مطلب آپ کو فراغت ہوتی ہے مغرب کے بعد، آپ کہتے ہیں یار میں مغرب کے بعد نا کچھ نفل پڑھ لیا کروں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسے شخص کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ نفل جو ہے نا، نفل اس کی اصل ثابت ہے۔ اصل ثابت ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے رسول نفل پڑھتے تھے۔ اب اس نے اپنے اوقات کار کے اعتبار سے ایک وقت جو اس کو سہولت کا لگا، اس میں اس نے پڑھنے شروع کر دیے، عشاء تک پڑھتا رہے۔ تراویح کا مسئلہ یہ کیا ہے؟ جو 20 رکعت اور 8 رکعت کا جو اختلاف ہے، ہاں وہ تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے نا، وہ تو آگے بھی کتاب الصلاح شروع ہونا ہے۔ جو آپ نے نماز کے بیچ اگزامپل دیا، اب جس اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اب کوئی لوگ اس ناموں کو بھی لے کے پڑھتے ہیں، کیا ان کو بھی ہم منع کریں گے یا اس کا بھی کیا موقف ہے؟ نہیں، کیوں منع کریں گے؟ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، ٹھیک ہے، بس سنت ہونے کا عقیدہ نہ رکھے نا، سنت ہونے کا عقیدہ نہ رکھے اور سنت سمجھ کے اس کی ترویج نہ کرے۔ دیکھیں بحث پھر لمبی ہو جائے گی، ہماری فکر پیچھے رہ جائے گی اور ہم کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ کچھ چیزوں میں ہم نے بھی غلو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پڑھنا تو ظاہری بات ہے اچھا کام ہے، آپ اس سے کسی کو منع نہیں کر سکتے۔ فقہا کیسے کیسے سوچتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بس ایک مثال دیتا ہوں، پھر ہم آگے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں مروجہ قرآن خوانی ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ رائے یہی ہے، یا اہل حدیث علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ حناف وغیرہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ اچھا، اب ابن تیمیہ سے بڑھ کے تو کوئی اہل حدیث نہیں ہے، وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ کیوں جواز کے قائل ہیں؟ اچھا، اس کی بدعت ہونے میں زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کی شوافع نے، باقی فقہا اس طرف نہیں گئے۔ ابن تیمیہ نے بیسیکلی ایک دلیل دی ہے، اب مجھے تو وہ دل کو لگی، اس کے بعد سے نا میں نے اس کو بدعت کہنا چھوڑ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے
میت کے لیے دعا کرنا. دعا کے تو سب قائل ہیں کہ آپ میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے نا، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس لیے نہ پڑھیں آپ کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، نہیں، اس لیے نہیں. اگر آپ اس کو اس لیے پڑھیں کہ یا اللہ میں میت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ میت کے حق میں میری دعا قبول کر لیں، اس کے لیے سفارش کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ میں اپنا یہ نیک عمل لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. جب آپ نے کسی سے کام کروانا ہوتا ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بہترین ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا نیک عمل. تو یا اللہ، پہلے تو خالی خولی دعا تھی، اب صرف دعا نہیں ہے، دعا کے ساتھ میں نے اپنا نیک عمل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس لیے پیش کیا تاکہ آپ میری دعا میرے اس بھائی کے حق میں قبول کر لیں. یہ ابن تیمیہ نے استدلال کیا. وہ کہتے ہیں اگر اس نیت سے کر لے، قرآن پڑھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرمائیں گے اس کی دعا کے سبب سے. تو استدلال جو ہے نا وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے. فقہاء میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مالی جو ہے نا، مالی عبادت ہو سکتی ہے میت کے لیے، عام طور پہ قولی، بدنی نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ اصول ہی غلط ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے. خود صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ میت کی طرف سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. میت کے ورثاء جو ہے وہ میت کی طرف سے انہیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اگر اس کے روزے جو ہے وہ کیا ہیں؟ قضا ہو. تو اس لیے یہ اصول درست نہیں ہے. پھر میت کی طرف سے حج کرنے کا سب قائل ہیں، کیونکہ صحیح روایتوں میں آ گیا ہے کہ میت کی طرف سے حج جو ہے وہ، جیسے ایک عورت نے کہا تھا اللہ کے رسول میری والدہ جو ہے وہ اس عمر کو پہنچی کہ ان کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا، اور ان کے حالات بھی ایسے تھے معاشی، لیکن انہوں نے حج نہیں کیا. اللہ کو پیاری ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اسے، اگر تیری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اب نے کہا ہاں پھر حج کرو، تیری اماں پہ یہ قرض ہے جو تو نے ادا کرنا ہے. اب حج کیا ہے؟ حج بدنی عبادت ہے، مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے. پھر ابن تیمیہ نے ایک اور استدلال کیا. وہ کہتے ہیں بھائی حج میں صرف طواف نہیں ہے، حج میں تو ہے وہ نماز بھی ہے. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز بھی آپ ادا کرتے ہیں، تبھی آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے. تو وہاں سے انہوں نے نماز بھی نکال لی. استدلال ہے نا، اپنا اپنا سوچ کا انداز ہے. باقی یہ کہ ہم ضروری نہیں کہ قائل ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس دلیل نہ ہو. جب آپ تقابلی فقہ میں، کمپیریٹیو فقہ میں جب آپ گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں، تو آپ کا جو مد مقابل ہے، جو آپ کا فریق مخالف ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے فقہا کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے. باقی یہ کہ ہم اس سے قائل نہ ہوں، ہم اس دلیل سے انسپائر نہ ہوں، یا ہم، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے بنیاد نہیں کھڑا. بس کہنے کا مقصد یہ. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل بات دلیل ہے، جس نے دلیل دے دی. لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے اس کے مطابق تو پھر ہر نئی چیز جو ہے نا وہ اس کو بنا کے تو جو ہے نا ایسے قرآن خانی کو ثابت کر دیا. اس طرح ہم ہر نئی چیز کو جو ہے وہ بنا کے اس کو نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو مانیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، آپ ابن تیمیہ کا بھی رد کریں، جس کا مرضی رد کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دلیل بیان کر دی نا، تو کم از کم اس کو تان نہ کریں، اس کو تان نہ کریں. کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں دلیل پہ کھڑا ہوں، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو، دلیل کی پیروی کرو، اور میں یہی کام تو کر رہا ہوں.
اب اس کو تان نہ کریں. جو دلیل نہیں بیان کرتا اس پہ تان کریں, اسے کہیں بھائی دلیل لے کے آؤ, کتاب و سنت سے دلیل لے کے آؤ. جو بات ہے جو سننا بیان کر یہ تو صرف معاملات کے لیے آپ نے سے خاص ہوگا, عقائد میں تو نہیں ایسا ہوتا. کس میں؟ عقائد میں تو ایسی بات نہیں ہوگی نا, کوئی بھی شخص آپ کی دلیل جس طرح اور بھی عقائد میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں ہر مغربہ فکر کی اپنی دلیل ہے, لیکن اس دلیل کو ہم نہیں مانتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی دلیل پاتے ہیں. بھائی دلیل تو ہم معاملات میں بھی ایک دوسرے کی نہیں مانتے, عبادات میں بھی نہیں مانتے. بات تو یہی ہے نا, کوئی ضروری ہے کہ میں ہر فقی کی دلیل مان لوں یا مجھے سمجھ آ جائے؟ نہیں سمجھ آتی نا. بس میں نے اتنا دیکھنا ہے کہ وہ کسی مناسب دلیل کے اوپر کھڑا ہے کہ نہیں, ان بائسڈ ہو کے میں نے سوچنا ہے. اگر مجھے لگے کہ نہیں یار اس کی بات بھی کسی قدر درست ہے, مجھے اتفاق نہ ہو, لیکن دیکھیں اس کے پاس بھی کوئی ہے, اس کو بھی کوئی ایج ملتا ہے, ٹھیک ہے, اتنی سی بات. تو جہاں مجھے لگے گا کہ نہیں وہ جس دلیل پہ کھڑا ہے نا وہ خواہ مخواہ اس کو دلیل بنا رہا ہے, تو وہاں پھر میں پوری شدت سے اس کا رد کروں گا نا. مطلب یہی تو علماء نے کام کیا, ایک دوسرے کا رد ہی تو کیا, اور کیا کیا, تو یہی کام ہم بھی کریں گے, پھر یہی قیامت تک جاری رہے گا. تو دوسرے کا دلیل بیان کر دینا, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کا رد نہیں کر سکتا, اس دلیل کا کیوں نہیں رد کر سکتا, کروں گا بالکل. میں کہوں گا کہ یہ تو دلیل ہے ہی نہیں. ہاں, ہر دلیل اسٹرانگ بھی نہیں ہوتی, ہر دلیل ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کو اس سے اتفاق ہو. کیا یہ قول ٹھیک ہے کہ حق جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے؟ ہاں بالکل, یہ بات ٹھیک ہے, اس کی تلاش جو ہے وہ بس جاری رہنی چاہیے. 2 رکعت کا اہتمام کرنا, ٹھیک ہے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا نا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے جو ہے وہ قدموں کی چاپ کی آواز سنی, تو اے بلال تمہارا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول دن ہو یا رات ہو, جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. تو شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ میں دنیا میں چلتا ہوں اور میری قدموں کی چاپ جو ہے وہ جنت میں سنی جاتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے, بہت اہم. یہ ایک حدیث نہیں, ایسی 20 روایات ہیں. وہ بندہ بھی آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا کہ کس نے کہا ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, اور وہ ڈر کی وجہ سے بولا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے پھر جب حوصلہ دیا تو پھر وہ بولا, اور اللہ کے رسول نے کیا کہا, میں نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی ہے جو آپس میں لڑ رہی تھی کہ یہ الفاظ سب سے پہلے ہم اپنے رب تک پہنچائیں. تو اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنے ہی نہیں الفاظ. تقریری تو بعد میں بنی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اس کے بعد تقریر بنی نا, تو سلام پھیرنے تک وہ حالت بدعت میں تھا. نہیں, یہ دیکھیں یہ سوچ کا ایک انداز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ سوچ کا ایک انداز ہے, ٹھیک ہے. اور یہ علماء کی ایک پوری جماعت میں موجود ہے, یہ پورا ایک منہج ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا, میرا اور آپ کا سوچنے کا انداز ضروری نہیں ایک جیسا ہو, ٹھیک ہے. آپ جیسے سوچ رہے ہیں مجھے اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے, جیسے میں سوچتا ہوں آپ اس کو ٹالریٹ کریں. تو بہت دفعہ ہمارے سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں, پرسپیکٹو مختلف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تان لازم نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو ایک منہج ہے, جیسے ہم نے کہا ظاہریت کا منہج ہے ایک, وہ پورا وہ ابن حزم کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی کے اوپر کھڑا ہے, وہ پیچھے صحابہ سے چلا آ رہا ہے, صحابہ سے چلا آ رہا ہے. یہ دونوں انداز, ایک میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے, دوسرے میں کیا ہے ظاہریت. ظاہریت مطلب کوئی گالی نہیں ہے, ظاہریت یہ ہے کہ ظاہر جو ٹیکسٹ ہے اس کے قریب رہیں, اور بعض اوقات یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے بعض معاملات میں. آپ کو واقعہ سنایا تھا نا صحابہ کرام کا, وہ جو غزوہ خندق والا ہے, عصر کی نماز والا, ٹھیک ہے. وہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ غزوہ خندق سے فارغ ہوئی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
1 مہینے کا، ظاہر بات ہے تھکے ہوئے تھے لوگ، آئے تو کوئی نہانے دھونے میں مصروف ہے، کوئی گھر کے کام کا. حضرت جبریل آگے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے نہیں اتارے. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہوئی؟ خیمے اکھڑ گئے، قریش واپس چلے گئے، تو اب کس بات کے ہتھیار؟ تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جن یہودیوں نے بدعہدی کی ہے، بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہ مدینہ سے ذرا ہٹ کے ان کی گڑیاں تھیں، آپ ان کا محاصرہ کریں. تو اللہ کے رسول نے منادی کروا دی کہ سب عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں، جیسے یہاں لاہور کے لیے شہادرہ ہے آپ کہہ لیں. تو اب وہ منادی تو ہو گئی، صحابہ کرام اپنے اپنے حساب سے کوئی 8-10 کی ٹولیوں میں، 15-20 کی ٹولیوں میں، کوئی اکیلا ہی، اس طرح سے اپنے ساتھ ساتھ نکلنا شروع ہو گئے. تو رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. کچھ نے کہا ہم رستے میں پڑھیں گے عصر کی نماز، کچھ نے کہا کہ نہیں ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. تو جنہوں نے کہا وہاں جا کے پڑھیں گے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، بھلے ہم عشاء کے بعد پہنچے، ہم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے عصر کی نماز عشاء کے بعد. تو جن لوگوں نے کہا ہم راستے میں عصر کی نماز پڑھ لیں گے، وہ کہہ رہے تھے بھائی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جلدی پہنچو تاکہ عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو. انہوں نے کہا یہ جو تم نے نکالا ہے نا کہ اللہ کے رسول کا مقصود یہ تھا، یہ تمہارے الفاظ ہیں، یہ نص میں دکھاؤ نا. نص میں کہاں؟ نص میں تو نہیں لکھا ہوا، وہاں تو یہی ہے کہ عصر وہاں جا کے پڑھو. تو اللہ کے رسول کے سامنے دونوں معاملات پیش ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا دونوں درست ہیں. لیکن فقہا نے پھر اس پہ بھی بحث کی، درست تو دونوں ہیں لیکن زیادہ درست کون سا ہے؟ انسان رہتا تو نہیں ہے نا. تو میری رائے بھی یہی ہے کہ زیادہ درست وہی ہے جس نے رستے میں پڑھ لی، اس نے اصل میں مفہوم کو سمجھا، مقصد کو سمجھا. تو سنت اور بدعت کی بحث جو ہے نا بہت گہری بحث ہے. بہت آسانی سے ہر چیز کو بدعت کہہ دینا. ہمارے ہاں وہ اہل حدیث حضرات کیا کرتے تھے، مطلب ہمارے گاؤں میں مسجد تھی نا، تو وہ عید ہوتی تھی تو عید کے بعد نا وہ لوگ گلے ملتے تھے ویسے جیسے عام طور پہ، تو وہ مولوی صاحب فتویٰ لگا دیتے تھے ہم گلے نہیں مل سکتے تھے کہ یہ بدعت ہے. بھائی یہ کلچرل چیز ہے نا، لوگ گلے ملتے ہیں. بھائی سنت سے دکھاؤ، سنت سے تو ہم پھر بہت کچھ نہیں دکھا سکتے. تقریباً ہر جمعے کی نماز میں کہا جاتا ہے، جو آپ نے کہا کہ ہر چیز کو بدعت کا ہے، ہر جمعے کو خطبے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بے شک ہر نئی چیز بدعت ہے. وہ کرتا بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امام صاحب نے یا کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں ہر نئی چیز کو اگر ہم بدعت بنائیں گے نا تو پھر ظاہری بات ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ، یہ جتنے مولوی صاحب آتے ہیں 2-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ 15 میکسیمم 15 منٹس، اس سے زیادہ کا ثابت ہی نہیں ہے. عام طور پہ 10-12 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10-12 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا، اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ 2-2 گھنٹے کا خطبہ کہاں سے آ گیا؟ سنت سے ثابت ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ خطبے بند کروائیں ان کے، اتنے لمبے جو ہے تقریریں اور واعظ نصیحت. پھر 8-8 سال کا درس نظامی، 4 سال کا درس نظامی، یہ ہمارا 2 سال کا شارٹ درس نظامی. ہر چیز کو بدعت کہنا مشکل ہے. تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم تو وہ دوسرے موقف والے ہیں نا کہ زیادہ سختی نہ کی جائے. ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں اس طرح سے تو نہیں ہوتا. جیسے یہ بات آئی ہے نا ابن حجر کے حوالے سے کہ ایک چیز اصلاً دین میں ثابت ہے، اصلاً جیسے دعا کرنا. ٹھیک ہے، اچھا آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک او علمتہ احدا من خلقک. اللہ نے کہا نا کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے پکارو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے عجیب انداز میں اللہ سے دعا سکھائی ہے.
کہ اللہ کو اس طرح سے پکارو، اللہ سے اس طرح سے دعا کرو کہ یا اللہ آپ کے ان ناموں کا واسطہ جو صرف آپ کے علم میں، ٹھیک ہے، یا اللہ آپ کے ان ناموں کا واسطہ جو آپ نے او علمتہ احدا من خلقک، آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھا دیے. بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں تو جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر نا یہ بدعت اتنی جلدی نہیں کر دینا چاہیے. باقی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں بدعات میں سے ہیں، خرافات میں سے ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ جب متعین ثواب کا معاملہ آ جائے کسی چیز پہ، یہ بدعت ہے. ظاہری بات ہے متعین ثواب نص کے بغیر ثابت نہیں ہوتا کہ آپ شب برات کو اتنے نفل پڑھیں اور آپ کو اتنا ثواب ملے، یہ تو واضح بدعات میں سے. لیکن یہ ہے کہ ایک کام کوئی ویسی دینی کام سمجھ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کسی متعین ثواب کے چکر میں نہیں ہے، اور وہ کام دین میں اصلاً ثابت ہے اور اس نے اس کو کوئی خاص حیت بھی نہیں دی، ٹھیک ہے نا. خاص حیت سے مراد یہ ہے کہ آپ قبر پہ بٹھا دیں 20 بندے اس کے گرد جو ہے قرآن خوانی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں ایسے بھی اصحاب پیدا ہوئے، بلکہ وہ ایک میری کتاب اس کو دیکھیں، ابھی میں نے پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے، مقالات سنت اور حدیث، میری ویب سائٹ پہ ہے. اس میں پہلا مقالہ جو ہے اسی پر ہے. ایک صاحب کو یہ بخار چڑھ گیا، انہوں نے کہا کہ جی مسجد بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ کی مسجد تھی، یعنی اتنی لمبی اتنی چوڑی، کھجور کے تنوں کے پلرز ہوں، کھجور کی شاخوں کے اوپر چھت ہو، نیچے سنگریزوں کا جو ہے وہ فرش ہو. تو نہیں اتنا سختی نہیں کرنی چاہیے. پھر بندہ جی امامہ جو ہے وہ پھر کس طرح سے باندھنا ہے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ جی کراچی سے لاہور اونٹ پہ آنا سنت ہے، بائی ایئر آنا بدعت ہے. اب ظاہری بات ہے کہ بائی ایئر تو اللہ کے رسول نے سفر نہیں کیا نا. نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. او جاء احد منکم من الغائط، کوئی تم میں سے نشیبی جگہ سے آئے، یعنی واش روم سے ہو کے آئے، بیت الخلاء سے ہو کے آئے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں خروج من السبیلین، پیشاب اور پخانہ، مطلب انسان کے جسم سے نکلے سبیلین میں سے کچھ کسی چیز کا نکلنا، یہ نواقض وضو میں سے ہے. ہوا کا خارج ہونا، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ یسمع صوتاً او یجد ریحاً، آواز سنیں ہاں یا اسے اسمیل آئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے جسم سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں. تو شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا، کیونکہ یہ پھر بیماری بن جاتی ہے. اس لیے دین نے یقین کا اعتبار کیا ہے، ڈاؤٹ کا اعتبار نہیں کیا. تو او سی ڈی کے جو اکثر مسائل ہیں نا وہ طہارت سے متعلق ہیں، تو یہ شیطان کا وسوسہ بہت قوی ہے، یہ او سی ڈی تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اب بہت بدترین قسم کا جو ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. ہاں آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، یعنی انسان کی جیسے نا وہ دماغ پہ خیالات کی بمبارمنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. واش روم میں ہے تو 2 گھنٹے جو ہے وہ اپنے ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے، میں پاک ہی نہیں ہو رہا.
2 گھنٹے نہائی جا رہا ہے، میں پاک ہی نہیں ہو رہا. یہ OCD ہے. اور خاص طور پہ جو طہارت کے مسائل سے متعلق OCD ہوتی ہے نا، وہ اس کے پیچھے تو شیطان کا وسوسہ ہے. یہ خواہ مخواہ سائیکالوجسٹ کے چکر لگانے کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا حل رقیہ شرعیہ ہے. رقیہ شرعیہ کا اہتمام کریں، پھر کسی سائیکالوجسٹ کو بھی کنسلٹ کریں تو انشاءاللہ سے ٹھیک ہو جائے گا. تو شکی مزاج ہونا نا مطلب بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے، دین میں بھی اور آپ کی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں. تیسرا کیا ہے جو ہم نے نجاست کی اقسام پڑھی تھی 3، ودی، مزی اور منی. تینوں میں سے کسی ایک کے نکلنے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. منی سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. ہم نے کہا تھا ودی اور مزی سے وضو اور تیسری سے غسل. نیکسٹ کیا ہے؟ گہری نیند. گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند سے نہیں، ٹھیک ہے، گہری نیند. نیند سے مراد تو وہ جھونکا ہے نا جو بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے. جیسا کہ بعض روایات میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو جاتی تو ان کے سر جو ہے وہ نیند سے بوجھل ہو کے جھکنا شروع کر دیتے تھے، یا جیسے انسان جھٹکے لیتے ہیں نا ایسے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اس میں اختلاف ہے کہ گہری نیند کو آپ کیسے جو ہے وہ کریں گے، ایکسپلین کیسے کریں گے. احناف عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی حیت میں سے کسی حیت میں اگر سوئے تو وہ گہری نیند نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی کچھ حیتیں ہیں نا، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، یا انسان قیام کی حالت میں ہے. تو اگر ان حالتوں میں کسی حالت میں ہو انسان، جیسے کھڑے کھڑے سو جائے، تو کہتے ہیں یہ گہری نیند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اور سو جائے تو یہ گہری نیند نہیں ہے، کیونکہ نماز میں جھٹکا لگ جاتا ہے انسان کو. تو وہ اس کو گہری، وہ یہ کہتے ہیں کہ چت لیٹا ہوا ہو یا کروٹ پہ لیٹا ہوا ہو، یعنی زمین پہ، فرش پہ، بستر پہ. ٹھیک ہے، سیدھا لیٹا ہے یا کروٹ پہ پہلو کے بل لیٹا ہے تو یہ گہری نیند ہے. یہ احناف نے کہا ہے. باقی جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، گہری نیند ہے، ایک بندہ کھڑے کھڑے بھی نیند کے مزے لے سکتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی خراٹے لے کے سو سکتا ہے. تو یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ گہری نیند ہے. بعض لوگوں کو وہ بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو کھڑے کھڑے بھی آ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو وہ لیٹ کی بھی نہیں آتی. تو گہری نیند کو ہر بندہ سمجھتا ہے. گہری نیند سے مراد وہ نیند ہے کہ جس میں آپ کے حواس رخصت ہو جائیں، ہوش جاتا رہے. اچھا، نیند کیوں ناقض وضو ہے؟ دیکھیں، نیند خود ناقض وضو نہیں ہے. یہ اس لیے ناقض وضو ہے کیونکہ جب انسان کے حواس جاتے رہے تو اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ تم وضو کر لو. اصل ناقض وضو وہی ہے جسم سے کسی چیز کا نکلنا. انبیاء اس سے مختلف. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ بیماری تھی سلسلۃ البول کی، اور انہوں نے اپنی آخر عمر کے غالباً کوئی 17 سال شاید انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، گھر پہ نماز پڑھتے تھے. پھر وفات کے وقت انہوں نے بتایا کہ اصل میں مجھے یہ بیماری ہے سلسلۃ البول کی، تو مجھے یہ ہوتا تھا. مطلب
امام مالک جو ہے نا وہ ادب اور احترام کی ایک انتہا پہ، ان کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں نا بہت زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ نہیں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں یہ درس دیتے تھے نا، مطلب مدینہ سے باہر نہیں نکلے، پیدائش سے لے کے وفات تک امام مالک جو ہے وہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، اور جب درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے تو وضو نہیں غسل کر کے بیٹھتے تھے، اتنا ان کے نزدیک ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے وہ ناپاک نہ ہو جائے میری بے دہانی یا غفلت کی وجہ سے، اس لیے میں گھر پہ نماز پڑھتا۔ تو اس کو سلسلۃ البول کہتے ہیں، پیشاب کے قطرے آنا۔ تو اس میں فقہاء نے یہی کہا ہے کہ جس کو یہ بیماری ہو تو وہ ایک مرتبہ وضو کر لے، ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو، جسے تجدید وضو کہتے ہیں، وضو نیا بنا لے ہر نماز کے لیے، پھر اس کے بعد اسے نماز میں بھی قطرے آ جائیں تو وہ معاف ہے، کیونکہ بیماری ہے نا۔ نہیں نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس میں جو وہ حدیث ہے جس کے تو باقی وہ کیسے ہو جائے گا؟ کسی بھی فقیہ نے استدلال نہیں کیا، کسی بھی عالم نہ کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دیکھا اور اس کا غسل نہیں ایکسیپٹ کیا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ استدلال جو ہے نا، استدلال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پورا اصول فقہ میں ہم نے اسی استدلال کو سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے من غش فلیس منا، بہت سخت الفاظ ہیں، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ کہا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ کیسے؟ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ قاتل کو کافر کا لفظ استعمال کیا قاتل کے لیے، کہ ایسا نہیں۔ خود قرآن میں ہے کہ جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں کیا رہے گا؟ اب دیکھیں یہ سارے استدلال کے مسائل ہیں، خود قرآن میں ہے جہنم کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے تو وہ قائم رہے گی، اور ساتھ میں استثناء بھی کر دیا کہ اگر آپ کا رب چاہے تو اس کو بھی ختم کر دو۔ سارے استدلال کے مسائل ہیں۔ استدلال میں جب آپ جاتے ہیں نا تو بہت ساری نصوص جو ہے نا وہ وہاں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ سر ریلیکسیشن رب نے دینی وہ ہم تو نہیں دے سکتے، جو ریلیکسیشن رب نے دینی ہے وہ تو بیسک اس سے بڑے لیکن اس طریقے سے ہم نے ریلیکسیشن دینی شروع کر دی۔ اصل بات یہ ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خود صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہے، تو کسی صحابی نے وہ نہیں سمجھا۔ اصل بات صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال تھے، جو حدیث تھی یا قرآن تھا، اس کے پہلے مخاطب تھے۔ تو نصوص کے فہم میں جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کتاب و سنت کو ہم نے سمجھنا ہے سلف صالحین کے منہج پر، خود سے نہیں سمجھنا۔ تو صحابہ کو اگر ایک اسلوب سے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک کافی ہے ہماری، تو فہم صحابہ کی بہت اہمیت ہے۔ جی نہیں، سنجا بھی کرے گا نا ایک مرتبہ، تو اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے وضو، ظاہری بات ہے اگر نیند سے ختم ہو جاتا ہے تو بے ہوش ہونے سے تو بلا اولا ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھونا، مس کرنا، ٹچ کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک جو ہے وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، یعنی احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، اور جیسے شوافے کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے یا حنابلہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں ٹوٹتا،
اس میں دونوں طرح کی روایات ہیں. ان روایات میں کون سی زیادہ اتھینٹک ہے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ وہ روایات اتھینٹک ہیں جن میں وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے. امام بخاری کے جو استاد ہیں علی بن مدینی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ روایات اتھینٹک ہے جن میں نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے. تو بہرحال مسئلے میں وسعت ہے, ہم اس میں کوئی زیادہ اس میں شدت میں نہیں جا سکتے. جس کا جو بھی موقف ہے وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے. اس میں ایک روایت ہے جس کو علی بن مدینی نے کہا نا کہ یہ اس باب میں سب سے قوی روایت ہے, حضرت بصرہ کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا اگر کوئی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ بالکل کلیئر سوال تھا, دو ٹوک سوال تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, لا نہیں, انما ہوا بضعۃ منک, وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے بس. انسان کا وجود پاک ہے, انسان کا پورا وجود پاک ہے. انسان کے وجود میں اس کے آرگنز میں کوئی آرگن ناپاک نہیں ہے. ناپاکی یا نجاست اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے, تو اس لیے اس سے وضو نہیں ہے. تو ان کی دلیل وہ روایت ہے. ہاں صحیح روایت ہے. اس میں عام سے بولا جاتا ہے کہ کپڑے کے اوپر سے جو ہے نا نہیں ٹوٹتا. نہیں, وہ بہرحال اس میں کچھ فقہا اس میں گئے ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہی رائے معلوم ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ بیوی کو مس کرنا. اس میں امام شافعی تو بہت سخت ہیں. بیوی کو ہاتھ لگ جائے وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, مطلب ویسے ہی چلتے چلتے ہاتھ لگ جائے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, یہ زیادہ سختی ہے. ٹھیک ہے, وہ اصل میں قرآن سے استدلال کرتے ہیں. قرآن میں او لامستم النساء, یا تم نے اپنی بیویوں کو کیا چھوا ہو. اب اصل بات یہ ہے کہ قرآن جب ظاہری بات ہیں تو یہ شرم حیا کے مسائل نا, تو اب اس کو قرآن جب بیان کرتا ہے تو بہت چھپا چھپا کے میٹافر میں, ٹھیک ہے, بہت محتاط الفاظ کے چناؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل مقصد تو حکم واضح کرنا ہے نا. ایک ہی بات کو اب آپ دیکھیں کو بہت کھلے ڈلے انداز میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بے حیائی کے انداز میں بھی کر سکتے ہیں, اور ایک ہی بات کو آپ بہت سیولائز طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو قرآن کا انداز استعاراتی انداز ہے, تو اس لیے اس کے لٹرل میننگ پہ جانا درست نہیں ہوگا نا. تو امام شافعی اس کے لٹرل میننگ پہ چلے گیا کہ اگر کسی کا جیسے ایسے ہاتھ میرا ان سے ٹچ کر گیا نا, ایسے گزرتے گزرتے تو وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ اگر ایسے ہاتھ ٹچ کر گیا تو اب یہ بھی ناقض وضو, اس کو وضو کرنا پڑے گا. نہیں, یہ بات نہیں, کیونکہ قرآن نے اس کو ایک خاص پیرائے میں بیان کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ بھی کہ سنت سے بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے تو بعض ازواج کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بوسہ دے دیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. تو یہ تو واضح دلیل ہے پھر اس بات کی کہ وضو نہیں ہے, اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. خون نکلنا, اس کی مقدار مطلب نکلنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں احناف نے اچھی ڈیفینیشن کی ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نکلنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نکل کے بہہ پڑے, یعنی جو قطرہ نکل کے بہہ پڑا تو یہ نکلنا ہے. جو ابھی قطرہ ہی نہیں بنا, یعنی بہنا نہیں ہوا, تو اس کو ہم اس میں شمار نہیں کریں گے. ہاں, اس بارے میں سب کچھ دلیلیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنگوں میں بھی, اور نہیں, ہم کیا ہوتا ہے کہ تیر لگا ہے, خون بہہ رہا ہے, پھر بھی وہ حفاظت پوری کر رہے ہیں. یہ روایات پہلے گزری ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارے نواقض وضو وہ ہیں کہ جو ایگریڈ اپان ہیں. ہم بتا رہے ہیں نا ساتھ میں کچھ کے بارے میں فقہا کا کیا اختلاف ہے, تو ہم نے ایک لسٹ مکمل کرنی ہے نا. کچھ کے نزدیک نواقض وضو ہیں, کچھ کے نزدیک ہیں, کچھ سب کے نزدیک ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات. تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک
وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک وضو ٹوٹ، جیسے نکسیر آ گئی، ٹھیک ہے، اس سے بھی وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگوں کے ناک سے خون نکلتا ہے نا. امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کی دلیل وہی روایات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام حالت جنگ میں ہوتے تھے اور زخمی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے. لیکن دوسرے فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک استثنائی کیس ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، عام حالات میں صحابہ سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی. تو وہ کہتے ہیں حالت جنگ میں ہم بھی قائل ہیں، کیونکہ وہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. جی زیادہ نہیں، میرا اپنا ذاتی رجحان تو اس طرف ہے کہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے واضح طور پہ بیان کیا ہو وضو کے ٹوٹنے کے لیے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خون ہے نا یہ نجس ہے، تو نجاست نکلی ہے، جسم سے نجاست نکلی ہے. کیونکہ شریعت نے عام طور پہ یہی کہا ہے کہ نجاست نکلے تو آپ کیا کرو، وضو کرو، یا نجاست نکلے تو آپ غسل کرو. اونٹ کا گوشت کھانا، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے رسول اللہ نے اس پہ وضو کرنے کا کہا ہے، مستحب ہے، پریفرڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا روایت کے الفاظ کیا ہیں. روایت کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. یہ مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن سامورہ سے کہ ایک آدمی ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگا کہ جی کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا چاہے تو کر لے، چاہے نہ کر، تیری مرضی ہے. اس نے کہا اچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر. صحیح مسلم کی ہے. ہم نے ایک بات کی ہے نا، خلفائے اربع، خلفائے راشدین، ان چاروں کا موقف یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم نے وہی کہا تھا کہ فہم صحابہ کی بہت اہمیت ہے. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، چاروں کے فتاوی میں یہ چیز موجود ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو استحباب پہ معمول کیا. ہم وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ انکار کی پوزیشن نہیں لی ہوتے، وہ اس کا لیگل سٹیٹس بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لیگل سٹیٹس ہے. اور ظاہری بات ہے ان کے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آگے نقل نہیں ہوئی، ہم تک نہیں پہنچے. ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو ہم تک نہیں پہنچی، تو اس لیے ان کا فہم جو ہے وہ کامل ہے. لیکن ہم نے اصول فقہ میں اس لیے ہم نے اصول استدلال پہلے پڑھا. اصول فقہ میں ہم نے ایک چیپٹر ہمارا تھا، موضوع تھا قول صحابی کا، تھا نا، مصادر شریعہ میں سے قول صحابی ہے کہ نہیں. اس میں یہ بات آئی تھی کہ اگر تو صحابہ کا اتفاق ہو تو کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی بھی الاؤ نہیں کرتا. اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو اب بھی آپ کے پاس کیا آپشن ہے، یا اس صحابی کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس کے ساتھ کھڑے. اپنے فہم والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں. ہاں وہاں پہ اپنے فہم والی بات آتی ہے جہاں فہم صحابہ موجود نہ ہو، قول صحابی موجود نہ ہو. اگر صحابہ نے دین کی تشریح اور توضیح کر دی، کتاب و سنت کو ایکسپلین کر دیا اور ان کی وہ وضاحت ہم تک پہنچ گئی، تو اگر وہ سب متفق ہیں تو ہم پابند ہیں، اور اگر ان میں اختلاف ہے تو ہم ان میں سے کسی ایک کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دلیل، اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے قرآن و سنت کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا فہم ہے یا قرآن و سنت ہے؟
اخذ تو کسی نے کرنا ہی ہے نا. خاص تو بشک کوئی فہم صحابہ اس کے لیے میرا کیا کہنا ہے فہم صحابہ کو کیا دلیل کے طور پہ پیش کرنا. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس کو آپ کتاب و سنت کہہ رہے ہیں نا، وہ کتاب و سنت نہیں ہے، وہ آپ کا فہم ہے. آپ پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نا اردو میں. سب سے پہلے تو کیا کریں گے؟ قرآن کو یا سنت کو ٹرانسلیٹ کریں گے. جب آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا تو یہ اب کتاب و سنت نہیں رہ گئی. قرآن کی ٹرانسلیشن، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں ہے نا. اسی طرح سے سنت کا جو ترجمہ ہے وہ سنت نہیں ہے. حدیث کی کتاب کے 10 ترجمے ہو سکتے ہیں، قرآن کے 70 ترجمے موجود ہیں، آپس میں اختلاف ہے. تو پہلے مرحلے پہ ہی جب آپ ترجمہ کنسلٹ کریں گے، وہاں ہی آپ تو ایک سیکنڈری چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ، عالم دین کے فہم پہ آپ عمل کر رہے ہیں. جس نے اس کا ترجمہ کیا، کسی اور نے اور ترجمہ کر دیا تو آپ اس کے فہم کے پیچھے چلے جائیں گے. تیسرے نے تو اس لیے رہتا وہ فہم ہی ہے. تو فہم صحابہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ جو آپ نے بیان کیا کہ صحابیان پوچھا نہیں ان کا وہ تو بدل، ہم اس کو اس طرح سے کیا لے سکتے ہیں کہ یہ حکم عام نہیں دیا تھا انہوں نے، اسی لیے ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک خاص ایک پرٹیکولر صحابی نہیں دیکھیں، ایک اور بھی روایت انہوں نے ذکر کی ہے مسند احمد کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توضؤ منہا، وضو کرو، حکم دیا. لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ اس حکم سے مراد ایجاب ہے یا استحباب ہے. ہم نے کہا تھا کہ امر جو ہے وہ ایجاب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، استحباب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. امر کا صیغہ، ٹھیک ہے، کبھی اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، کبھی اس سے مستحب ثابت، کب واجب ثابت ہوتا ہے، کب مستحب. یہی بات ہم نے اصول فقہ میں پڑھی ہے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امر وجوب کے معنی میں ہے یا استحباب کے معنی میں ہے. اس میں کسی صحابی کا اگر ہمیں فتویٰ مل جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قول فیصل ہے، دلیل ہے. کیونکہ اس امر کے صیغے میں احتمالات ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لغوی اعتبار سے بات کریں، لنگوسٹکلی بات کریں، تو اس ایک صیغے میں توضؤ، جیسے قرآن نے کہا، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اللہ نے کہا جب احرام کھول دو تو کیا کرو؟ فَاصْطَادُوا، حکم ہے، یہ شکار کرو، یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. تو اب تو کوئی حاجی شکار نہیں کرتا، اور ویسے بھی 40 لاکھ کا مجمع ہے. اگر ساری احرام کھولنے کے بعد شکار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں تو ایک دوسرے کو شکار کریں گے، اور ملے گا کیا ان کو شکار کے لیے وہاں؟ ٹھیک ہے، کبوتر ہی ملیں گے، اور وہ بھی کتنے ہوں گے. تو آپ کوئی کہے کہ جی میرا تو شکار ہوا ہی نہیں، قرآن کے حکم پہ عمل ہی نہیں ہوا. تو نہیں، یہ استدلال جو ہے نا وہ وہاں ہم نے اس کو سمجھا ہے. امر جو ہے قرآن مجید میں 25 معنی میں استعمال ہوا ہے، امر کا صیغہ 25 معنی ہے، کئی نہیں 25 معنی ہے. چلیں جی نیکسٹ ہے، اس کو ختم کر لیں ہم. شک و شبہ. شک و شبہ سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات ابھی پہلے گزری ہے نا. یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. شک کا یعنی وضو ٹوٹنے میں شک ہونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یقین سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ کو یقین ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ٹوٹ تو نہیں گیا، تو اس سے نہیں ٹوٹتا. الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک سے ختم نہیں ہوتا. نماز میں کہکا لگانا، یہ فقہا کے نزدیک نہیں ہے، صرف احناف کے نزدیک ہے.
موضوع روایت ہے، ایک من گھڑت روایت ہے. جس روایت سے اناف نے استدلال کیا وہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. کہ نماز میں کہکا لگانے سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، ظاہری بات ہے، کوئی کہکا لگائے گا تو نماز تو ٹوٹ جائے گی. وہ کہتے ہیں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. کہکے کا تعلق وضو سے کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا، ایک کامن سینس ہے نا، شریعت جن چیزوں کو نواقض وضو میں شمار کر رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ کوئی نجاست ہے جو آپ کے جسم سے کیا ہے نکل رہی ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں نماز میں کہکا لگائے تو وضو ٹوٹتا ہے، نماز کے علاوہ لگائے تو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ یہ بھی اب بہت ہی وہ ایک بات ہے. چلیں، اگر صحیح سند سے ثابت ہوتی روایت سے تو پھر بھی بات تھی. میت کو غسل دینا، اس بارے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہتر ہے کر لیں. تو میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی نہیں، وہی ہم بات کر رہے ہیں نا. ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کر لے، استحباب کے معنی میں آپ کہتے ہیں نا، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، لزوم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ نواقض وضو سے مراد یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. نہیں، دیکھیں اصل بات پھر وہی ہے کہ یہ تو ایسی ہے جیسے ماں سارا دن بچوں کی پوٹی واش کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فقہا جو اس طرف گئے ہیں کہ مس فرج سے یعنی پرائیویٹ پارٹس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو پھر یہاں تک بھی جاتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ واش روم لے کے گئے ہیں اور آپ نے صاف کیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ تو اس طرف بھی چلے گئے. لیکن ہم نے کہا تھا صحیح رائے یہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ کے جسم سے کوئی نجاست نہیں نا نکلی. آپ نے نجاست کو دھویا ہے، کسی کی نجاست کو آپ نے دھویا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو دیکھیں نا، آپ کے ہاتھوں پہ بھی کوئی نجاست لگ سکتی ہے، آپ اس کو دھو لیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اس سے وضو تو نہیں نا ٹوٹے گا، کیونکہ وہ نجاست آپ کے جسم سے نہیں نکلی. جیسے آپ راستے میں جا رہے تھے تو کوئی نجاست کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ گئے، ٹھیک ہے، کسی جانور کے جو ہے وہ. موجبات وضو، موجبات وضو سے مراد کیا ہے؟ جن چیزوں سے وضو کیا ہے واجب، جن چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے. نماز کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی. بغیر وضو کے نماز تو نہیں نہ ہوتی. وہ ایک پٹھان کہنے لگا میں تو پڑھتا رہا ہوں. تو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم. دوسرا کیا ہے؟ طواف. عام طور پہ فقہا کی رائے یہ بھی ہے کہ طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے، لیکن بعض فقہا اس کے قائل نہیں بھی ہیں. لیکن بہتر رائے یہی معلوم ہو رہی ہے کہ کیونکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، الطواف صلاۃ. اللہ کے رسول نے کہا کہ طواف کیا ہے؟ نماز ہے. ہاں، صرف اس میں اللہ تعالیٰ نے احل اللہ یا الا ان اللہ تعالیٰ احل فی الکلام، اللہ نے اس میں کلام کو بس حلال کیا ہے، باقی یہ نماز کی طرح ہی ہے، یعنی اس کے احکامات نماز کے احکامات ہیں. تو زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ طواف کے لیے وضو کیا ہے؟ لازم ہے. وضو کے بغیر طواف نہ کریں، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ مس مصحف، مصحف کو چھونا. اس میں بھی ایک روایت ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی آدمی چھوئے جو کہ پاک ہو. طاہر کے لفظ ہیں. طہارت سے، طاہر سے مراد جو حالت طہارت میں ہے. طاہر اسم الفاعل کا صیغہ ہے نا، ٹھیک ہے.
काज़िब झूठ बोलने वाला, ताहिर तहारत हासिल करने वाला। तो कुरान को ताहिर छुइए जो पाकी की हालत में। तो इससे फ़ुक़हा ने इस्तिदलाल किया है कि वैसे मुसहफ़ की क़िराअत जायज़ है, यानी बेवुज़ू जो है बग़ैर वज़ू के क़िराअत कर सकता है, लेकिन एक है मुसहफ़ को छूना, टच करना। तो टच करने के लिए क्या है, वज़ू होना चाहिए। जी नहीं, इत्तेफ़ाक़ी नहीं है, इख्तिलाफ़ी मसला है, लेकिन हम इख्तिलाफ़ में जा नहीं रहे। मुसहफ़ को टच करने से मुराद ये है उसके हुरूफ को टच करना, ठीक है। मुसहफ़ में गत्ता है, मुसहफ़ में वो वर्क भी तो होता है ना जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी जो उसका एक कार्नर है, नहीं वो नहीं, वो तो माज वर्क है ना, उसको मुसहफ़ के हुक्म में लाना ये ज़्यादती है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। मुसहफ़ से मुराद अल्फाज़ कुरान, ठीक है। मेरे ख़्याल में तो वज़ू करके टच करना चाहिए। वो आगे आएंगे मसाइल। मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। मोबाइल देखिए ना, मोबाइल तो मुसहफ़ नहीं है ना, मोबाइल में जो है वो मुसहफ़ नहीं है। मुसहफ़ से मुराद अल्फाज़ मुसहफ़, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है। हाँ, साइड पे ऐसे करके बिल्कुल कर सकते हैं। मसा करना, ठीक है जी। मसा के अहकामात सबको पता है कि मसा जो है वो क्या है, साबित है। जमहूर के नज़दीक जो है वो मसा, सब के नज़दीक तकरीबन मोज़ों पे मसा जो है वो जायज़ है। बाज़ फ़ुक़हा जुराबों पे मसा के भी कायल हैं। इन्होंने साहिब किताब ने इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में लिखा है, और बाज़ फ़िक़्ह हनफ़ी के मसादिर में भी है कि उन्होंने अपनी वफ़ात से 3 दिन पहले अपने इस कौल से रुजू कर लिया था, और वो भी जुराबों पे मसा के कायल हो गए थे। तो इमाम शाफ़ी जो हैं वो मोज़ों के अलावा जुराबों पे मसा के भी कायल हैं, जैसे हमारे यहाँ अहले हदीस हैं। हनफ़ी जो हैं वो सिर्फ़ मोज़ों पे मसा के कायल हैं। जुराब पे मसा के जैसे साहिबैन कायल हैं, काज़ी अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, लेकिन वो भी कहते हैं इतनी मोटी जुराब हो जो इतने मील तक चलें तो फटे ना। तो बहरहाल उनके आम तौर पे फ़तवा यही देते हैं कि जी वो जुराबों पे मसा के कायल नहीं है, लेकिन सही बात यही है कि जुराबों पे मसा अलाउड है, जहाँ तक इसकी कंडीशंस का ताल्लुक़ है। अच्छा, बाज़ रवायात में जोराबैन के लफ्ज़ आए हैं, जोराबैन के, ठीक है। खुफ़ैन के अलावा जोराबैन के लफ्ज़ भी आए हैं। तो पहली शर्त तो ये है कि वज़ू करके हाँ जुराबें या मोज़े पहने हों। फिर उन पे मसा कर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि जो मुकीम है वो 5 नमाज़ें यानी 1 दिन, और जो मुसाफिर है वो 3 दिन तक मसा कर सकता है। जी हाँ, आप 15 नमाज़ें कर लें। जो मुकीम है वो 1 दिन तक, और जो मुसाफिर है वो 3 दिन तक मसा कर सकता है। और तीसरी बात ये है कि मसा का टाइम उस वक़्त शुरू होगा, यानी ये जो आपने 1 दिन या 3 दिन, जब आपका वज़ू टूट जाए और पहली मरतबा जब आप मसा करें तो यहाँ से टाइम शुरू होगा। समझ रहे हैं बात? आपने फजर के वक़्त वज़ू करके मोज़े पहन लिए, ठीक है। अब फजर से फजर नहीं मसा, असर के वक़्त आपका वज़ू टूटा है, पहली मरतबा आपने मसा किया है असर के वक़्त, तो मसा जो है वो 1 दिन तक किया जा सकता है। तो मसा तो शुरू ही असर के वक्त हुआ है, तो अगली असर तक ये चल सकता है। क्लियर है ये बात? यानी वज़ू करके मोज़े और जुराबे पहने। तरीक़ेकार इसका वाज़ेह है। मसा में क्या है, पानी लेना है, जैसे आप सर का मसा के लिए पानी लेते हैं, इसी तरह से पानी लेके आपने मोज़ों के ऊपर हाथ फेर देना है या जुराबों के ऊपर हाथ फेर देने हैं। पूरी जुराबें गीले करने का तो फ़ायदा नहीं है, फिर मसे का क्या फ़ायदा।
जी पाँव के ऊपर की तरफ से हाथ फेरना है, नीचे हाँ, नीचे से नहीं, ऊपर से हाथ तो पे। फिर तो वो वाली बात की जरूरत ही नहीं कि जो जराबे इतना चलने के बाद फटेगा, वो तो फटेगा, तो नीचे से ही फट जाएगा। असल में मसा करने की इल्लत क्या है, कुछ लोग उसके मतलब पतला और मोटे होने की तरफ चले गए। वो ये कहते हैं कि जी मोटी अगर जुराब हो, जैसे खुफ़ैन है, मोज़े हैं, तो वो गर्दो गुबार अंदर नहीं जाएगा, तो आपको पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, असल में इसमें इल्लत ये नहीं है, गर्दो गुबार और ये वो इल्लत नहीं है। गर्दो गुबार से कोई थोड़ा वज़ू टूटता है, ठीक है। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ है अदम हरज, कि अल्लाह ताला तुमसे मुशक्क़त को दूर करना चाहते हैं, कि वो जुराबें उतारने में, मोज़े उतारने में जिस तरह से मुशक्क़त है, वही मुशक्क़त जुराबें उतारने में है। तो अल्लाह ताला ने एक आसानी दे दी, मसा कर लो, ठीक। तो ये बेसिकली आसानी है। नवाक़िद मसा, नवाक़िद मसा भी वही है, तरीक़ेकार में वही है कि आप हाथों में जैसे मसा के लिए, सर के मसा के लिए पानी लेते हैं, तो इसी तरह से पानी लेके जो है वो आप अपने पाँव पे, मोज़ों के ऊपर उसको एक मरतबा उंगलियों से ऐसे कर लें, फेर लें, आपका मसा हो जाता है। नवाक़िद मसा क्या है, एक तो वो जो वज़ू वाले नवाक़िद हैं, दूसरा क्या है, मसा की मुद्दत ख़त्म हो जाए। मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, ये इजाफ़ी चीज़ आ गई ना, मसा की मुद्दत का ख़त्म होना। दूसरा क्या है, मोज़ों को उतार देना, जुराबों को उतार देना, इससे भी मसा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, ये लास्ट है तयम्मुम। सुन्नत से मालूम हो गया ना। लीगल स्टेटस यानी मशरूइयत क्या है तयम्मुम की, तो तयम्मुम तो ख़ुद कुरान में आ गया, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, ठीक है। अगर पानी ना मिले तो क्या करो, पाक मट्टी से जो है वो तयम्मुम कर लो। तो तयम्मुम का तरीक़ाकार क्या है, तयम्मुम के एक तो शवाफ़े के नज़दीक तरीक़ाकार है जिसको अहले हदीस फ़ॉलो करते हैं, और एक अहनाफ़ के नज़दीक है, ठीक है। ये कहते हैं उनकी हदीसें ज़ईफ़ हैं, बहरहाल वो उनके नज़दीक सही हैं। अथेंटिक या सही तरीन रवायात में यही है कि मट्टी के ऊपर हाथ मारना है या रेत के ऊपर, ठीक है। और मट्टी और रेत से मुराद ये भी हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई दीवार है जिसके ऊपर गर्दो गुबार है, बस इतना है कि आप हाथ मारें तो वो हाथों पे गर्दो गुबार आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मट्टी से मेकअप तो नहीं ना करना है, ये तो मुराद नहीं। पर्दे के ऊपर कोई गर्दो गुबार है उस पर भी हाथ मार सकते हैं, ठीक है। कालीन के ऊपर कोई गर्दो गुबार है उस पर हाथ मार सकते हैं, यानी जिसे हम डस्ट कहते हैं आमतौर पे। तो वो हाथ मारने के बाद जो है वो एक मरतबा ये शवाफ़े और अहले हदीस या जमहूर फ़ुक़हा का, ठीक है, एक मरतबा इस तरह से और फिर ये, बस ये मसा है, तो सारी ये तयम्मुम है। ये जैसे हाथ मारा, इस पे डस्ट है, ये हाथ मारा, ठीक है, ये और ये, ठीक है। वज़ू भी हो गया और गुस्ल भी हो गया। अगर इंसान बीमार है तो गुस्ल की हालत में भी तयम्मुम कर सकता है, ठीक है। वज़ू की जगह भी तयम्मुम किफ़ायत कर जाता है, गुस्ल की जगह भी तयम्मुम किफ़ायत कर जाता है। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक क्या है, अहनाफ़ के नज़दीक ये है कि 2 मरतबा हाथ मारने, एक मरतबा हाथ मारेंगे आप, ठीक है, तो चेहरे पे, और दूसरी मरतबा हाथ मार के ये वो यहाँ तक लेते हैं, कोहनियों तक, ठीक। असल में हाथ की डेफिनीशन में इख्तिलाफ हो गया, हाथ कहाँ तक होता है। वैसे अरबी ज़ुबान में हाथ यहाँ तक होता है, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब कुरान ने कहा फ़क़्तउ ऐदियहुमा, तो वो कहाँ से काटा है, यहाँ तक। तो इसलिए जमहूर फ़ुक़हा इस तरफ गए हैं कि हाथ से मुराद ये है। बीमार होने का अगर कवी अंदेशा है, ठीक है, तो फिर तयम्मुम कर सकते हैं। अगर बीमार होने का सिर्फ वसवसा है और वो भी शैतानी वसवसा, तो फिर
پھر وضو کریں آرام سے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد